جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے کہیے سبحان اللہ، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، کوئی چہرے کی تعریف کرنے لگا کہیے سبحان اللہ، کوئی چہرے کی تعریف کرنے لگا، کوئی زلفوں کی تعریف کرنے لگا، آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی، آمنہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی اللہ اللہ، دعا ہو گئی اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ بولو، اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے ہر سو سنائے گئے، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے ہر سو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی علی ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ اللہ، جشن آمد رسول اللہ اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ، عرش سے فرش تک نور کا ہے سما کہہ دیجئے سبحان اللہ، عرش سے فرش تک نور کا ہے سما، لاگے تشریف دنیا میں خیر الورا، ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے، کیا بھلا میرے آقا کا انداز ہے، جس نے روح پر مری وہ
باتیں وسلم علیک یا حبیب اللہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا اور یہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میں عادت کے مطابق نعت پاک سے قبل حمد باری تعالیٰ کی تندرشاہ کیونکہ سید صاحب موجود ہیں میں بہت زیادہ وقت نہیں رہنا چاہتا بہت ہی تیزی کے ساتھ جن کلام کو مجھ کو پڑھنے کا حکم ہوا ہے میں پیش کر کے اپنی جگہ لوں میں پیش کر رہا ہوں کلام اللہ واللہ یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا چاند و سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی آسمان جب نہ تھا چاند و سورج نہ تھے یہ جہاں جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا کچھ نہ تھا تب یاگا کچھ نہ تھا تب یاگا تھا مگر تو ہی تو اللہ واللہ اللہ 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 کہیے سبحان اللہ سارے عالم پہ قبضہ گے قدرت تیرا تیرے حکم کے تابع ہے ذرہ ذرہ سارے عالم پہ قبضہ گے قدرت تیرا تیرے حکم کے تابع ہے ذرہ ذرہ جس کو چاہے تو عزت دے خدا جس کو چاہے تو عزت دے خدا جس کو چاہے دے جس کو چاہے دے مولا رسوا گے تو اللہ واللہ اللہ 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 درود پاک پڑھیں بابا سے بولیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں نعت کلام پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا
محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا ہے کون بھلا احمد مختار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرا کے مکی نے جبریل امین نے کیا اس میں عجب کہہ دیا سدرا کے مکی نے جبریل امین نے دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا دیکھا نہ کوئی سید ابرار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا اور صدیق ہو فاروق ہو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو صدیق ہو فاروق ہو عثمان غنی ہو یا مولا علی ہو ہے یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا یار کہاں دنیا میں ان چار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا وہ مولا علی شیر خدا پاتہ خیبر داماد پیغمبر وہ مولا علی شیر خدا پاتہ خیبر داماد پیغمبر لائے تو کوئی حیدر کرار کے جیسا سرکار کے جیسا لائے تو کوئی حیدر کرار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا پلتا پلتا سدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ حسنین کے نانا پلتا سدا آپ کے ٹکڑوں پہ زمانہ حسنین کے نانا دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا سرکار کے جیسا دربار کہاں آپ کے دربار کے جیسا سرکار کے جیسا سرکار کے جیسا کہ گلزار کوئی اور ہنسی ہو تو بتاؤ کہیں ہو تو دکھاؤ کونین میں اس پہ کر انوار کے جیسا سرکار کے جیسا کونین میں اس پہ کر انوار کے جیسا سرکار کے جیسا محبوب خدا نبیوں کے سردار کے جیسا سرکار کے جیسا درود پاک پڑھیں بابا سے بلائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر دیکھیں میں صرف وقت بچانے کے لیے آپ سے بار بار نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہیں, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ نہ کہیں. آپ ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات ایک گزارش ہے آپ سے, ادھر دیکھیں ماشاءاللہ
وہ تو آل رسول ہیں، علی کے لاڈلے زہرا کے لال دیتے ہیں، بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں، اور برانڈیٹ نہ ہو کیسے کمپنی اپنی، حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں، یزیدیوں کے خزانے میں اتنا مال نہیں، زکوٰۃ جتنی حسینی نکال دیتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ لوگ سید صاحب قبلہ کو کبھی گلاب پیش کرتے ہیں، ہار پیش کرتے ہیں، تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، میں جس کو چاہ رہا تھا گلاب پیش کروں، میں جس کو چاہ رہا تھا گلاب پیش کروں، وہ خود گلاب تھا، اس کو گلاب کیا دیتا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے دل کی گہرائی سے یار دیکھو، شاعر پڑھتا نہیں ہے، شاعر سے پڑھوایا جاتا ہے، خطیب تقریر نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ تقریر کروائیں گے نا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ذرا سا سبحان اللہ الحمدللہ تو کہہ سکتے ہیں۔ حضور نے تو اپنے ثناخانوں کو کبھی اپنی چادر اتار کے عطا فرما دی، سبحان اللہ، کملی عطا کر دی، کبھی کیا کیا نوازا میرے حضور نے۔ تو آپ حضور کے غلام ہیں، ذرا سا دل سے سید حیدر علی صاحب اللہ کو سنیں، ذرا سا ایک ماحول ہو، عشق کے رنگ میں ڈوب کر کے دل کی گہرائی سے سنیں، ذرا دل سے نعرہ بلند کرا کہ میرا کوئی بھائی ہے اس میں، حضور کا غلام، حضور کا عاشق۔ اور دیکھو آتے جاتے بھی رہو، مسافہ بھی ملاتے رہو سید صاحب سے، یہ 10 روپے کیپسول کا کام کرتے ہیں۔ میں پیش کر رہا ہوں کلام، سماعت فرمائیں۔ اسرائیل بھائی اکیلے کئی لوگوں پر بھاری ہیں سننے کے معاملے میں، ان کے ساتھ کئی پروگرام کرنے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں پیش کر رہا ہوں کلام، سماعت فرمائیں۔ جو حکم ہے مجھے کہ کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیں گے، کہیے سبحان اللہ، کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیں گے، کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، کس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، بلکہ آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیں گے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیں گے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیں گے، اس کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیں گے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیں گے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیں گے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے، بھر کے جھولی مسکرا کر کہا اور کیا چاہیں گے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیں گے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اور ان کے در سے ان کے در سے تو سب کچھ ملے گا،
مگر ان کے در سے سب کچھ ملے گا، مگر اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیں گے، اپنا کردار بھی دیکھنا چاہیں گے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیں گے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، بلکہ ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیں گے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیں گے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور یہ دعا چاہیے، یہ شفا چاہیے، یہ دوا چاہیے، یہ شفا چاہیے، کہ آپ راضی رہیں اور کیا چاہیں گے، آپ راضی رہیں اور کیا چاہیں گے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے، کہ درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیں گے، اور انداز احمد رضا چاہیں گے، اور انداز احمد رضا چاہیں گے، اس کو اپنی پدب سے سوا چاہیں گے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، ہم قتل تو ہوتے ہیں مگر کم نہیں ہوتے، قتل تو ہوتے ہیں مگر کم نہیں ہوتے، یہ فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے، ہم قتل تو ہوتے ہیں مگر کم نہیں ہوتے، نواسے مصطفیٰ جیگر گوشے بطول نور نگاہ فاطمہ، فرزند مولائے کائنات، رئیس کربلا، تاجدار کربلا، امیر کربلا، سلطان کربلا، سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اہل بیت پاک مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے کربلا شریف میں 22,000 کا لشکر آیا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ ایک شخص نے کہا کہ چھری حسین کے سوکھے گلے پہ چلتی تھی، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا۔ آپ یہی بیٹھے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیجئے، ذرا دل سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، بات سچی ہے تو تائید کر دیجئے سبحان اللہ کی صدا، ماشاءاللہ، مگر خدا کی قسم دم یزید کا نکلا۔ ہمارا اور آپ کا وجود عدم کی صورت میں تھا، لیکن امام حر کی نسبت سے ہم اور آپ وہاں پہنچ گئے۔ ایک شاعر نے کہا کہ فراز دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ذرا مولا علی کے دیوانے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا علی، دونوں بازوؤں کو کھول کے لہرا کے کہہ دو یا علی۔ اپنے سینے کی طاقت، یہ آواز ہے نا اللہ نے دی ہے تو ذرا دل سے نہ کہیں۔ اپنا معاملہ تو یہ ہے کہ قاری محمد علی فیضی صاحب ہیں،
الحمدللہ یہ اسرائیل مسعودی اور بھی بہت سے خطبہ جو مسلسل سفر میں رہتے ہیں، لیکن ان کی فکر کیا ہے، سوچ کیا ہے؟ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ ہماری فکر یہی ہے۔ آپ اپنی آواز بچا کے رکھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن قاری محمد علی فیضی جب عشق میں ڈوب کر کے حضور کی نعت پڑھتے ہیں تو انہیں یہ فکر نہیں رہتی کہ کل کے جلسے میں مجھے پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، آواز بچے گی یا نہیں بچے گی، یہ فکر نہیں رہتی۔ تو اگر واقعی آپ حضور کے عاشق ہیں، حضور کے غلام ہیں، تو ذرا ایک بار مولا کا ذکر کر لیں، دل سے کہہ دیں یا علی، دونوں بازوؤں کو لہرا کے کہو یا علی یا علی۔ ممبر کی دعا، فراسے دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یزید ساتھ بھائی نے پہن دیا تو یہ شعر یاد آ گیا، قاری صاحب قبلہ کا خوبصورت کلام ہم لوگوں نے سنا، ایک یہ فکر بھی تھی اس کلام میں، آپ نے سنا ہے، محسوس کیا ہے۔ یہ شعر میں پڑھوں گا، آپ وہاں پہنچیں گے قاری صاحب قبلہ کے کلام تک۔ فراسے دار پر بھی ذکر مولا ڈھونڈ لیتے ہیں، جنہیں جنت میں جانا ہے وہ رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یزیدی پتھروں میں اتفاقاً حر بھی شامل تھا، مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں، مگر جو جوہری ہوتے ہیں ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں، ہیرا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اور فضا جیسے بھی ہو لیکن علی کے مدح کے طائر اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں، اگر بہلول ہوتے ہیں تو دانا ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے پھر ایک بار کہہ دو یا علی یا علی۔ اب مکمل طور سے آپ بیدار ہو گئے، مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اتنا بیدار مجمع ہو اور بکھرا ہوا مجمع ہو تو پھر ضرورت قاری محمد علی فیضی ہی کی ہوگی۔ میں گزارش کر رہا ہوں اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے، چونکہ غوث پاک کے شہزادے سرکار شبات میاں صاحب قبلہ قیام گاہ میں آرام فرما رہے ہیں، چند ہی لمحوں میں رونق منبر ہوں گے۔ آپ حضرات بغیر ان کے خطاب کو سنے ہوئے یہاں سے نہ جائیں، میری گزارش ہے آپ سے۔